بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ 9th جز کور کر رہے ہیں، اور اس میں جو شروع کا پورشن ہے سورہ الاعراف میں سے، یہ وہ آیات ہیں جو بھی آخری رکعت میں قاری صاحب نے یہاں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو آپس میں ایک ان کے ٹسل ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیات ہیں، آیت نمبر 127 کا سٹارٹ کیا، وقال الملا۔ الملا وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے بڑے ایلیٹ طبقے سے تعلق ہوتے ہیں، جن کا یعنی کسی بھی کمیونٹی میں جو سب سے ایلیٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو الملا کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ اب کیا تم موسیٰ کو چھوڑ دو گے کہ موسیٰ اور اس کے لوگ جو ہے اب زمین میں کرپشن پھیلائیں گے۔ جب اس کا سارا پلاٹ ایکسپوز ہو گیا تو اب یہ جو اس کے فرعون کے ارد گرد جو اس کے سمجھیں کہ جو سب سے ایلیٹ ترین لوگ تھے وہ اب اس کو مشورے دے رہے ہیں۔ اب فرعون نے آگے سے کیا جواب دیا، اس نے کہا قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون۔ بڑا انٹرسٹنگ مشورہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کے بیٹوں کو مار دیتے ہیں اور ان کی عورتوں کو جینے دیتے ہیں۔ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہمارے and we have irresistible power over them، ہماری پاس جو طاقت ہے نا ان کے اوپر وہ بہت بڑی ہے، ہم ان کو بالکل حاوی کر دیں گے۔ یہ آیات میں نے اس لیے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ اگر آپ نے آج کا جو ورلڈ آرڈر کا ایجنڈا سمجھنا ہے، یا جو ہم کہتے ہیں الومیناٹی کا ایجنڈا سمجھنا ہے، تو یہ آیات آپ کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس نے کیا کہا، ایڈوائس کیا کیا، اس نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو مار دو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو۔ ہمارے یہاں پہ بھی جو اس وقت کیمپین چلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد ہیں ان کو اسپریچولی ڈیڈ کر دو، اسپریچولی ڈیڈ، ان کو بے حیائی فاشی میں ایسا لگا دو کہ وہ اندر سے مر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ the heart that remembers Allah and the heart that doesn't remember Allah are like the living and the dead، یعنی وہ دل جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مرا ہوا ہے، بالکل مر چکا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ نے کسی قوم سے جنگ جیتنی ہو بغیر جنگ لڑے تو ان کے نوجوانوں کے اندر فحاشی اور بدکاری پھیلا دو، یہ خود بخود مر جائیں گے سارے۔ جس قوم کے اندر یہ چیز پھیل جائے وہ ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اور کیا کہا، ان کی عورتوں کو زندہ کر دو، عورتوں کو اٹھا کے بل بورڈز پہ لے آؤ، عورتوں کو اٹھا کے میگزینز میں لے آؤ، عورتوں کو اٹھا کے ٹی وی اور میڈیا کی زینت بنا دو، عورتوں کو اٹھا کے بازاروں میں لے آؤ تاکہ عورتیں زندہ ہو جائیں اور مرد مر جائیں سارے۔ یہ پلان تھا فرعون کا کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، اور اس نے آگے کیا کہا، وان فوقهم قاهرون، ہمارے پاس جو طاقت ہے نا وہ ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ تو آج بھی جو ہمارے خلاف فورسز کام کر رہی ہیں وہ یہ کہتی ہیں جی ہمارے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، ہم سے ڈرو۔ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبر، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ سیک ہیلپ ان اللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد لو اور صبر کرو، کیونکہ یہ زمین جو ہے نا یہ کسی کی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی زمین ہے، اور اللہ جس کو چاہے گا اس میں پاور عطا فرمائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، اور ان دی اینڈ جو الٹیمیٹ اینڈ ہے نا، جو کامیابی ہے وہ متقین کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، they plan and Allah plans and Allah is the best of planners۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پلان کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے ساری طاقت ان کی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے، لیکن جان لو کہ فتح جو ہے وہ متقین کی ہوگی اگر تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو اور صبر کر جاؤ، ڈٹ جاؤ اپنے کام پہ، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تو میں آج بھی کہوں گا آپ سے کہ آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، آج بھی اللہ ہماری ہیلپ کر سکتا ہے اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ریلیشن شپ مینٹین کر لیں دوبارہ سے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ انفال آتی ہے۔ سورہ انفال کے آخر میں کچھ آیات ہیں، یعنی سورہ انفال جب یہ جز ختم ہوتا ہے 9th جز کے تقریباً آخر میں یہ آیات آتی ہیں جو میں آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ یہ دونوں آیتوں کو میں آپس میں کنیکٹ اس لیے کر رہا ہوں بیکاز یہاں پہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کو کس چیز کا سہارا ہے، وہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس بے شمار مال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مال خرچ کریں گے، کس لیے خرچ کریں گے؟
اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ آ جائے گا نا اس کو ہم ہرا نہیں سکتے. تو یہ کیا کریں گے، آپ کو میڈیا کا بوم جو ہے نا نظر آئے گا، میڈیا اوور فلو نظر آئے گا، اتنا زیادہ کانٹینٹ نظر آئے گا آپ کو فحاشی عریانی بدکاری والا کہ آپ کو اوور فلو کر دیں گے تاکہ آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خرچ کریں گے اور یہ ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا قیامت والے دن، اور یہ جہنم کے اندر اکٹھا کیا جائے گا ان کو. یعنی ابھی تو ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے مال خرچ کیے جا رہے ہیں اور وافر مقدار میں مال جو ہے نا خرچ کریں گے. میں اور آپ کیا مال خرچ کرتے ہیں جو کفار خرچ کر رہے ہیں؟ ہم تو کرتے ہیں کہ چلو کوئی چیریٹی ورک ہو جائے. وہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ کر رہے ہیں، ہنڈریڈز آف ٹائم زیادہ کر رہے ہیں. میں کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہ کس طرح مال خرچ کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس وقت صرف یو ایس کے اندر $100 بلین خرچ ہو رہے ہیں اسپورٹس کے اوپر، اسپورٹنگ ایونٹس کے اوپر. $100 بلین کیا کرنے کے لیے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون جو ہے نا بال کک کر کے گول میں ڈال دیتا ہے اور کون یہ کرتا ہے. اور یہ جو لوگ بال کک اراؤنڈ کر رہے ہیں یہ ہمارے ہیروز بن رہے ہیں. پوری کی پوری قومیں جو ہیں وہ اسپورٹس کے پیچھے بیکنگ کر رہی ہیں. اسپورٹس کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بندہ اسپورٹس کھیلنا چاہتا ہے ضرور کھیلے، اللہ کو ویسے ہی کبھی مومن پسند ہے جو ایکٹیو ہوں، چست ہوں، طاقتور ہوں، اللہ کو ایسے مومن پسند ہے. لیکن یہ کرتے ہیں لوگوں کو لغو چیزوں میں لگا دیتے ہیں. پوری کی پوری قومیں سارے کام چھوڑ کے اسپورٹس کو بیک کر رہی ہیں. بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں، گرینڈ اسپورٹنگ ایونٹس ہو رہے ہیں، پوری دنیا اسپورٹس دیکھنے آ رہی ہے. اور اوپر سے جو ایلیٹ کلاس ہے، جو الومناٹی ہے، جو بھی نیو ورلڈ آرڈر والے کہہ لیں، وہ تو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور ہمیں لگایا ہوا ہے ان چیزوں کے پیچھے. یہ دیکھو کہ بال کو کک کون کرتا ہے، یہ دیکھو شارٹ کون مارتا ہے، یہ دیکھو ہٹ کون لگا رہا ہے. ساری دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور وہ کسی اور کام پہ لگے ہوئے ہیں. $100 بلین صرف یو ایس میں. اور دنیا کے سٹارٹس لیں تو پتہ نہیں وہ نمبر کہاں پہنچے گا. آگے آپ دیکھیں میوزک انڈسٹری، صرف یو ایس کی بات ہو رہی ہے، $43 بلین پر ایئر خرچ ہو رہا ہے. $43 بلین. اور میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا میوزک از دا ماڈرن ذکر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ مومنین جو ہے نا ان کی ایک نشانی کیا کہ ان کی زبان ہمیشہ تر رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. لیکن جس بندے نے سارا دن کانوں میں میوزک لگایا اس کی زبان تو میوزک سے تر ہوتی ہے اور وہ صبح شام یہی سنتا رہتا ہے اور یہی اس کی پروگرامنگ کرتے رہتے ہیں. یہیں سے اس کی پروگرامنگ ہوتی رہتی ہے صبح شام. وہی جو بھی کچھ سن رہا ہے وہ اس کے دماغ کے اوپر اثر کر رہی ہے. $43 بلین خرچ ہو رہا ہے. اور ایوریج بتا رہے ہیں کہ جو ایک شخص ہے، ایک ایوریج ٹین ایجر جو ہے وہ 2.5 گھنٹہ دن میں میوزک سن رہا ہوتا ہے، کم از کم 2.5 گھنٹہ، 2.5 hours of just listening to music and listening to these lyrics over and over again. پورنوگرافی انڈسٹری کی بات کریں تو ایوری سیکنڈ 28,000 users are watching pornography on the internet. ایوری سیکنڈ 28,000 بندہ پورنوگرافی دیکھ رہا ہے ہر سیکنڈ میں. اور $3,000 پر سیکنڈ خرچ ہو رہا ہے. $3,000 پر سیکنڈ. پورنوگرافی انڈسٹری جو ہے یہ $multi trillion انڈسٹری ہے. آپ کی بیس بال لیگ، فٹ بال لیگ، ہاکی لیگ ساری ملا لیں تو ان کا بجٹ ایک طرف ہے اور پورنوگرافی انڈسٹری کا بجٹ ایک طرف ہے. ایوری ڈے 2.5 بلین ای میلز containing porn are sent and received. 2.5 بلین ای میلز. پوری دنیا کی پاپولیشن جو ہے وہ 6 بلین ہے اور 2.5 بلین جو ہے وہ صرف ای میل ایکسچینج ہو رہا ہے پورنوگرافک مٹیریل کا. 68 ملین سرچ queries related to pornography each day. 68 ملین. اور over 100,000 queries related to child pornography are received every day. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کو کس چیز کی طرف لگایا جا رہا ہے، کس چیز کی طرف غافل کیا جا رہا ہے اور کتنی زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے. آگے آپ دیکھیں ہالی ووڈ کی جو ایوریج مووی ہے وہ $65 ملین اس کا بجٹ ہوتا ہے. $65 ملین. یہاں پہ کسی کوئی دینی ادارہ ہونا اس کا یہ کوئی 10 سال یا 50 سال کا بجٹ ہوگا. $65 ملین جو وہ ایک ایوریج مووی پہ اڑا دیتے ہیں. ایوریج مووی جس کو کوئی ریٹنگ ہی نہیں ملی، بالکل فارغ مووی. جو ان کی بڑی موویز ہیں وہ تقریباً 400 ملین تک جاتی ہیں. $400 ملین کی پروڈکشن بجٹ کا جاتا ہے تقریباً. جو عام سی بالکل فارغ مووی ہے نا، جو 1 سٹار ریٹنگ IMDb پہ جس کو ملا ہوگا، 2 سٹار ریٹنگ ملا ہوگا، وہ جو ہے 65 ملین تو وہ لے جاتی ہے. یہاں پہ میں بتا رہا ہوں اسلامی ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کا شاید 10 سال کا یہ بجٹ ہو جو ایک فارغ ترین مووی پہ وہ لگا دیتے ہیں. گیم آف تھرونز بڑا ہی فحش قسم کی ٹی وی سیریز ہے جس میں وائلنس بھی بہت زیادہ ہے، نیوڈیٹی بھی ہے، پرومسکیورٹی بھی ہے اور یہ پاپولر بھی بہت زیادہ ہے. اس کا ایک ایپیسوڈ $15 ملین کا ہوتا ہے. $15 ملین. ہمارے ادارے کا پوچھیں تو یہ ہمارا شاید 7-8 سال کا بجٹ ہے. اتنا ہم
3 شہروں میں ہوتے ہوئے اور مزید 3 ایڈ کرتے ہوئے ہمارا 10 سال کا یہ بجٹ نہیں ہوگا جو وہ ایک ایپیسوڈ پہ اڑا دیتے ہیں. ٹی وی سیریز ہے پوری. یعنی یو لک ایٹ دا اماؤنٹ آف منی دیٹ از بینگ پمپڈ ان. بندے کا دماغ حیران ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ پیسہ لگ رہا ہے. کیوں؟ کہ سبیل اللہ سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے, اللہ کے راستے سے ہٹا دو, غافل کر دو صاحب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہم جیسے لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے لگ جاتے ہیں اور یہی تو غافل لوگ ہیں.